السلام علیکم ناظرین، جے پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے آپ کی پسندیدہ، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بات میں کہ یہ سب سے اچھا اس سیزن کا رمضان کا ڈرامہ رہا ہے۔ جی ہاں، عائشہ سیزن 2۔ اس کا سیزن 1 بھی بہت کامیاب تھا، آپ نے بہت پسند کیا تھا، اور سیزن 2 میں تو آپ نے اسے مقبولیت کے نئے ریکارڈز پر پہنچا دیا ہے۔ اور یہ ڈرامہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا، اچھے طریقے سے ڈراماٹائز کیا گیا، کاسٹ بہت اچھی چنی گئی، حالانکہ نسبتاً جو ہے وہ اتنی ہیوی کاسٹ نہیں تھی، مطلب بجٹ وائز، لیکن یہ ہے کہ کم بجٹ میں بھی ڈرامے کو بہت زبردست انداز میں بنا لیا گیا ہے اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوا ہے۔ بڑی محنت کی ہے سب فنکاروں نے اور پروڈکشن ٹیم نے، اور بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے۔ شاندار طریقے سے اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر پذیرائی اور مقبولیت اور پسندیدگی حاصل ہوئی، جس پر یقینی طور پر پروڈکشن ٹیم کے سارے ممبران کا سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا، اور خوب فخر سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ڈرامہ سے ہم وابستہ ہیں۔ ڈرامہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ جو ہیرو ہے وہ کنفیوز ہے، یعنی کہ اب سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہ میں کروں کیا۔ ایک طرف ماں اور اس کی محبت ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی ہے، تو اب اسے کچھ تو فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ساس کو بتا دیتا ہے کہ میں عائشہ کو نہیں چھوڑوں گا اور ماہم کے ساتھ میں انصاف کروں گا، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی جا کے بتا دیتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اتنا بے سکون کیوں ہو گیا ہوں، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ اگر میں نے عائشہ کے ساتھ کچھ برا کیا تو میرے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں یہ کب سے وسوسے آنے لگے ہیں، تم کب وسوسوں کا شکار ہو گئے؟ تو اس نے کہا اپنی ماں نوشین کو کہ نہیں امی، یہ وسوسے نہیں ہیں بلکہ یہ مکافات عمل ہیں۔ اگر میں نے آج اس کے ساتھ کچھ برا کیا، جو میں بوؤں گا وہی فصل کل مجھے کاٹنی پڑے گی، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس میں خود مجھے بعد میں نقصان ہو۔ جب یہ باتیں وہ ماں سے کر رہا ہوتا ہے تو ساری باتیں اس کا باپ بھی سن رہا ہوتا ہے، اور اب باپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کچھ سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، اور اس کو احساس ہونے لگا ہے کہ وہ اپنی بیوی عائشہ کو ہرٹ کر رہا ہے، اور اگر عائشہ کو ہرٹ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی کل کو برا ہوگا۔ اب یہی بات جب وہ ماہم کو بتائے گا تو اسے بھی غصہ آئے گا، اور وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جاتی ہے کہاں رہتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے، میرا تو مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو صرف یہ واضح کر دوں کہ میں تمہیں اسی صورت میں خوش رکھ سکتی ہوں جب تم مجھے خوش رکھو۔ یہ مت سوچنا، توقع نہ رکھنا کہ تم مجھے ہرٹ کرو گے اور میں تمہیں سامنے سے مثبت پازیٹیو رسپانس دوں گی۔ اور اس کے منہ سے پھر یہ نکل جاتا ہے کہ دیکھو میں عائشہ نہیں ہوں، میں ماں ہوں۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ بھئی میرا مزاج مختلف ہے، میرا رویہ مختلف ہے، میرا رسپانس بھی مختلف ہوگا۔ اب لڑکے کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، اور عائشہ بہترین بیوی ہے میرے پاس اور میں اس کی قدر نہیں کر رہا۔ یہی بات دادی نے اس کو سمجھائی ہے کہ بیٹا تم اللہ کی نعمت اور اللہ کی سب سے اچھی نیک عورت کا تمہیں ملا ہوا ہے تحفہ، تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو اور تم دوسری خوبصورت لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ یہ تو وقتی خوشی تمہیں مل سکتی ہے، لیکن جو تمہاری وفا کرنے والی بیوی ہے، جو تمہیں بہت زیادہ احترام کرتی ہے، عزت کرتی ہے، تمہارا خیال رکھتی ہے، دھیان رکھتی ہے، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، حالانکہ تمہیں اس کو اٹینشن دینی چاہیے، تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں وہ سوچ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا عائشہ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا ماہم جیتتی ہے۔ ماہم منگنی کرانے میں تو کامیاب ہو گئی ہے، لیکن کیا وہ عائشہ کو طلاق کرانے میں کامیاب ہو سکے گی، اور کیا عائشہ کو چھوڑنے پر راضی ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ ابھی رائٹر نے کنفیوژن رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس گھر میں عائشہ کو بیوی کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں ماہم کو بھی اس کے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے۔ ماہم بھی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ماہم بھی اس کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ عائشہ کو گھر سے نکالا جائے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے۔ تو اب دیکھتے ہیں، دادی بھی دعائیں مانگ رہی ہیں اور خود عائشہ بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو اس ڈرامے میں اور کیا سبق دکھایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ صبر کرنے والے کو ہی پھل ملتا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والی جو ہے وہ عائشہ ہے، جو قرآن مجید سے اور نماز میں اللہ سے اپنی لو لگائے ہوئے ہے، اور وہیں سے ہدایت لیتی ہے اور وہیں سے رحم کی دعائیں کرتی ہے۔ تو یقیناً اسی نے کامیاب ہونا ہے، اور ان سب کو بھی ان کے کیے کی سزا ملنی ہے، ماہم کو بھی اور نوشین کو بھی اور فوزیہ کو بھی۔ تو دیکھتے ہیں، جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیا کریں۔ بہت شکریہ۔